بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لایا گیا، اس نے اس کو ایک تشت میں رکھا اور ایک لکڑی سے سر کو جنبش دینے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کہی، یعنی یہ کہا کہ عجیب حسن پایا ہے اس نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، خدا کی قسم اہل بیت میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کا سر مبارک خون سے رنگا ہوا تھا۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ابن زیاد کے پاس تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک لایا گیا۔ ابن زیاد آپ رضی اللہ عنہ کے ناک پر لکڑی مار رہا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ اس طرح کا حسن آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حسن، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا، یہ عبید اللہ بن زیاد وہی ظالم آدمی ہے جس کو یزید نے کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لا رہے تھے، اس وقت یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے اس کی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، اور یہی عبید اللہ بن زیاد ہے کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا اور تکلیفیں دی، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں اترنے پر مجبور کیا۔ حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کوفہ جانا چاہتے تھے، لیکن اس ظالم نے کوفہ جانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اپنے کارندوں کو کہا کہ حضرت حسین کو کسی میدان کے اندر اتارا جائے، شہر کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے چٹیل میدان میں اترے تھے اور وہیں پر آپ نے اپنے خیموں کو لگایا تھا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 2 محرم الحرام کو کربلا کی زمین پر اترے اس بدبخت نے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جتنے رفقا تھے ان سب کا اس ظالم نے پانی بند کر دیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس جگہ اپنا خیمہ مبارک لگایا تھا کربلا میں، تو پانی اور خیموں کے درمیان ایک پہاڑی حائل تھی، یعنی پہاڑی کو گزر کے جانا پڑتا تھا، پھر جا کے آگے پانی ملتا تھا۔ تو اس بدبخت نے 500 تیر چلانے والے لوگ پانی پر کھڑے کیے اور کہا کہ اگر کوئی بھی آل رسول میں سے پانی لینے کے لیے آئے تو اس پر تیر چلایا جائے۔
اس طرح 3 دن تک آل رسول پر اس ظالم نے پانی کو بند کیا، یہاں تک کہ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت ہوئی۔ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کیا گیا، اس قدر بے دردی کے ساتھ شہید کیا کہ آپ کے سر مبارک کو جسم سے کاٹا گیا اور اس سر مبارک کو ایک پرات کے اندر، ایک تشت کے اندر رکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد ہی سارے معاملات کر رہا تھا، اور یہ جتنے بھی وہاں یہ ظلم اور تشدد کے معاملات ہوئے تھے یہ سارے کے سارے یزید کے زیر نگرانی تھے، کیونکہ اس عبید اللہ بن زیاد کے زیر نگرانی تھے، کیونکہ یزید نے اس کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ تو حضرت امام حسین کا جب سر اس ظالم کے پاس لایا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر مار رہا تھا اور کبھی آپ کے ہونٹوں پر مار رہا تھا۔ یہ ظالم بھی اس وقت یہ کہنے پر مجبور ہوا، کہا کہ اتنا حسن ہے اس بندے کا کہ آج تک میں نے اتنا حسین آدمی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زیادہ خوبصورت تھے۔ تب حضرت انس بن مالک فرماتے، یہ وہی تھے، تو فرمایا کہ او ظالم اپنی چھڑی کو ہٹا، جن ہونٹوں پر تو چھڑی مار رہا ہے کئی مرتبہ میں نے ان ہونٹوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ حضرت امام حسین تھے، سب سے زیادہ جو چہرہ ملتا تھا صحابہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو حضرت امام حسین تو بالکل وہی چال، وہی ڈھال، بولنے کا وہی طریقہ، وہی لہجہ، زلفوں کی وہی رونق، اسی طریقے سے بال مبارک، چہرہ مبارک اس قدر ہی حسین تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی زیادہ مشابہ تھے۔ تو یہ ظالم آدمی اس نے بڑا ظلم کا معاملہ کیا، پھر اللہ پاک نے بھی ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ آج یہ بھی سن لیجئے، وقت تو اگرچہ زیادہ ہو گیا لیکن ان ظالموں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ جنہوں نے آل رسول کے ساتھ یہ معاملات کیے اللہ پاک نے ان کو کیا سزائیں دی۔ یہی عبید اللہ بن زیاد جس نے سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین کو شہید کیا اور کروایا، یہی ظالم 66 ہجری میں خود مارا گیا۔ حضرت ابراہیم بن مالک کے ہاتھوں سے یہ قتل ہوا اور اس کا سر بالکل اسی طرح کاٹا گیا جس طرح اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ اگلی بات سنیے، بڑی قابل توجہ ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر فرماتے ہیں جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ حضرت امام حسین اور آل رسول کے قتل میں ملوث تھے، جتنے لوگوں نے بھی ظلم و تشدد کیا، سن 66 ہجری میں ان سب کے سر کاٹے گئے اور کوفہ کی مسجد میں چبوترے میں لا کر ان کے سروں کو رکھا گیا۔ اگلی بات دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اچانک ہم نے ایک سانپ ان کے سروں کی طرف آتے ہوئے دیکھا، ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ وہ سانپ کہاں سے آیا ہے، کس طرف سے نکل کے آیا ہے۔ اور حضرت عمارہ بن عمیر فرماتے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ سانپ ان تمام سروں کے اندر گھس گیا اور ان کو ڈنگ مارنے لگا، یہاں تک کہ عبید اللہ بن زیاد کے سر کے پاس وہ آیا سانپ تو اس کے ناک کے اندر وہ سانپ گھس گیا۔ فرماتے کہ پھر ہمیں نظر ہی نہیں آیا کہ وہاں کہاں غائب ہو گیا، وہ کدھر سے آیا تھا، وہ کدھر کو چلا گیا۔ جنہوں نے آل رسول کے ساتھ یہ ظلم کیا، اللہ پاک نے دنیا میں ہی انہیں ایسی ذلت کی موت دی کہ ان کے بھی سر کاٹے گئے اور دنیا میں ہی ان کے سروں پر اللہ نے سانپ کو مسلط کر دیا۔
کہ لوگ دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے، اور وہی سانپ ان کے دیکھتے دیکھتے وہیں سے غائب ہو گیا۔ اللہ پاک آل رسول سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔